دوستو بھائیو بہنوں، 13 رمضان اتوار کا دن آ چکا ہے۔ آج کے دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنا ہے۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، نہ یہ قید ہے آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ بس آپ نے بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ ایسا وظیفہ ہے، اگر صبح کو پڑھو گے تو شام تک تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رزق دولت بارش کی طرح برسے گا۔ اگر شام کو پڑھو گے صبح تک تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ایسا وظیفہ ہے جو تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے بندہ وہ کچھ حاصل کرے گا جو ساری زندگی اس کو نہ مل سکا۔ اگر کوئی اس انتظار میں تھا اس کے پاس اتنے پیسے آ جائیں وہ اپنی گاڑی خرید لے، اپنی حاجات کو پورا کر لے، اپنی خواہشات کو پورا کر لے، آج 13 رمضان اتوار کے دن بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ سورہ کوثر کا ایک معنی کثرت بھی ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ آپ کے پاس مال و دولت آئے گا، آپ کے گھر والے رشتہ دار سب حیران ہو جائیں گے۔ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آج کے دن یہ عمل کر لے، جس کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کا عمل بہت مختصر ہے لیکن بہت طاقت والا ہے۔ سورہ کوثر بچے کو یاد ہے، قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی صرف 3 آیات ہے۔ اس عمل کی برکت سے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے عروج حاصل کیا ہے۔ وہ لوگ جو عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو رتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ لازمی اس عمل کو کریں۔ جب آپ اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے، آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ آپ کے کام اللہ تبارک و تعالی اپنے غیبی بندوں سے پورا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوگا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا 13واں روزہ اتوار کا دن ہے۔ آج موقع ہے، موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آج کے دن آپ یہ عمل کر لو۔ اگر آپ عمل کرو گے آپ کا دن گزر جائے گا، اگر آپ عمل نہ کرو گے تب بھی آپ کا دن گزر جائے گا۔ آج کے دن بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے اپنے من کی مرادوں کو پائیں گے، اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوائیں گے۔ ان کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، قرضداریاں ختم ہو جائیں گی، نحوستیں ختم ہو جائیں گی۔ کوئی وہ ہوگا جس کا ایک اور سال پریشانیوں میں گزرے گا، تنگ دستی میں گزرے گا، کیونکہ اس نے اپنے وقت کو غفلت میں گزارا۔ آج 13 رمضان اتوار کے دن کو غفلت میں گزارا، لاپرواہی میں گزارا، تو آج کا دن اس کو بھی گزار دے گا۔ انسان اپنی کوتاہی اور لاپرواہی کی وجہ سے نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ جب انسان کوتاہی اور لاپرواہی میں پڑتا ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک ہمیں موقع دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے۔ اے لوگوں، اپنی من کی مرادوں کو پانا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنا چاہتے ہو، خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہو، تو آج بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ دو۔ یہ عمل میں خود بھی کر رہا ہوں، اپنے جاننے والوں کو بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں۔ آج کے دن آپ کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، سب کاموں کو چھوڑ کر ایک بار بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ اس عمل کو صبر کے ساتھ کرنا، یہ صبر کا وظیفہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سورہ کوثر کو 11 بار پڑھنے کا عمل بہت مختصر ہے، چند منٹ کے اندر آپ مکمل کر لیں گے۔ اگر گھر میں سے کسی ایک نے یہ عمل کر لیا تو کافی ہے، لیکن اگر سب گھر والے کریں تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی عظمت اور برکت کے ساتھ آ چکا ہے۔ خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، رحمتیں چھما چھم برس رہی ہیں۔ اگر کوئی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جولیاں بننا چاہتا ہے، خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، رحمتوں کو سمیٹنا چاہتا ہے، آج ماہ رمضان المبارک کے 13ویں روزے اتوار کے دن 11 بار سورہ کوثر کو پڑھ لے، سارے سال کے رزق کا اہتمام ہو جائے گا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، حالات سنور جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
اگر آپ صرف 11 بار پڑھ کر اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہو، اپنی زندگی کو بدل سکتے ہو تو اور کیا چاہتے ہو؟ بدل سکتے ہو تو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ مختصر سا عمل ہے، لازمی کر لینا۔ آج کے دن اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں مصروف ہیں۔ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی استغفار پڑھ رہا ہے، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کر رہا ہے۔ آج کے دن آپ جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار وقت نکال کر 11 بار لیکن ایک بار وقت نکال کر سورہ کوثر کو لازمی پڑھنا۔ یہ آج کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ جب کسی وظیفے کو خاص دن کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ کے گھر میں مالی طور پر کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو، تو آج 13 رمضان المبارک اتوار کے دن بتائے گئے طریقے کے مطابق 11 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خواہشات ہیں، آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، آپ چاہتے ہیں آپ کے من کی مرادیں پوری ہوں، دل کے ارمان پورے ہوں، تو قرآن کریم سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا کلام سننا بہت زیادہ محبوب ہے۔ اس کلام کے ذریعے آپ کی ہر مراد پوری ہو سکتی ہے۔ بس وظیفہ کرتے وقت یقین رکھیے، تھوڑا صبر سے کام لے، پھر دیکھنا کیسے کام بنتے ہیں۔ جو کوئی بھی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے۔ فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، کون ہے جو خلوص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے، میرا کلام پڑھ رہا ہے؟ فرشتے آپ کا نام لیں گے، فلاں بن فلاں آپ کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے فرشتوں، میں اس سے راضی ہوں، جو مانگتا ہے اس کو عطا کرو۔ آپ عمل بعد میں مکمل کریں گے، آپ کی من کی مرادیں پہلے پوری ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کبھی بھی ہلکا نہ سمجھنا۔ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھولتا ہے، نحوست کو ختم کرتا ہے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کرتا ہے، خوشحالی لاتا ہے، رزق کی تنگی کو ختم کرتا ہے۔ جب بھی آپ اس عمل کو کریں، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ عمل کریں۔ ایسا توکل کے ساتھ جیسا توکل پرندے کرتے ہیں۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں، انہیں یہ نہیں پتا ہوتا ہم کھائیں گے کہاں سے، پیئیں گے کہاں سے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں آتا۔ ہم بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم دوستوں کے پاس جاتے ہیں، رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اس رب سے مانگ کر تو دیکھو، جو رب اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ بچہ روتا ہے، بولنا نہیں آتا، رونے سے ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، اس کو گرمی لگ رہی ہے، اسے فلاں چیز چاہیے۔ لیکن وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس رب کے سامنے جب ہم حاضر ہوں گے، رو رو کر اپنی دعاؤں کو مانگیں گے، رب تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ آئیے اس رب سے مانگ کر تو دیکھیے، جس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ اس عمل کو کرنے میں جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ گھر کے اندر کریں، دکان کے اندر کریں، مسجد کے اندر کریں، اسکول کے اندر کریں، کالج کے اندر کریں، جہاں تمہارا دل چاہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، اور 11ویں مرتبہ آپ نے ونہر 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 اس لفظ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنی مرادوں کو مانگنا ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دعائیں کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے، آمین کہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کس کی آمین پر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ یا اللہ، جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، جو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما۔
ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کا خیال بھی دلوں سے نکال دے۔ یا اللہ جو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے ان کے گھروں میں سے کوئی بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو جس لحاظ سے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا، ہمارے گھروں کو اور گھروں میں رہنے والوں کو حاسدوں کے حسد سے، بد نظروں کی نظر سے، چوروں کی چوری سے محفوظ فرما، آپس میں پیار، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب طاہر رزق عطا فرما، جنہیں رزق عطا فرمائے ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دے رکھی ہے اولاد کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے لا، یا اللہ ان کے نصیب بدل دے۔ تیرے پیارے حبیب کا فرمان ہے لا یرد القضاء الا الدعاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمارے نصیب اچھے کر دے، یا اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دلوں سے نکال دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا، واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔